انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے ایماندار صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جب بندہ برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں مگن ہو جاتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والوں کی تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی مالدار آدمی کے ساتھ ہم چند منٹ بیٹھ جائیں تاکہ ہماری پرسنالٹی زیادہ ہو جائے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ لیکن اللہ والوں کا طریقہ کار کچھ مختلف ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں اور اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور یہ علماء کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس کے دور میں ایک ایسا بندہ تھا جس کا دن رات اللہ کے ذکر میں گزرتا۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ اس اللہ کے بندے سے مجھے ملاقات کروائی جائے۔ قاصد بھیجا، پیغام بھیجے۔ اللہ والے نے کہا ہے کہ بادشاہ کو کہو اپنا کام کرے، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنا نظام چلائے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ دوسری مرتبہ پھر پیغام بھیجا ہے، تیسری مرتبہ اللہ والے نے یہی جواب دیا ہے کہ بادشاہ کو کہو اپنا کام کرے۔ بادشاہ نے سوچا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا تو چلو کوئی اور حربہ استعمال کرتا ہوں۔ اس نے اپنی فوج بلائی اور ہر فوجی کو کہا ہے کہ جہاں جہاں سے اس اللہ والے کے نکلنے کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، ایک ایک دو دو چوکیدار کھڑے ہو جاؤ اور ایک دروازہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دو جس پہ میں خود چوکیداری کروں، میں خود پہرے دار بیٹھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ کے بندے کو پتہ چلا ہے کہ بادشاہ تو آپ ملاقات کر کے چھوڑے گا۔ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہے لیکن جس دروازے پہ جاتے کوئی نہ کوئی چوکیدار ضرور کھڑا ہوتا اور واپس کر دیتا۔ ایک دروازے پہ پہنچے ہیں تو آگے سے بادشاہ خود بیٹھا تھا اور اس نے آپ کو سینے سے لگایا، ملاقات کی ہے، گفتگو کی، اپنے سارے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے رائٹر کہتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو قرب دینا چاہتا ہے، نزدیک کرنا چاہتا ہے، تو بلا تشبیہ اللہ اپنے بندے کے لیے دنیا کے سارے راستے بند کر دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کا دروازہ اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر پورا توکل کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ آج اگر خودکشی کی جا رہی ہے تو وہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، مقروض ہونے کی وجہ سے۔ لوگ تنگ کرتے ہیں کہ پیسے دیں، پیسے پاس نہیں ہوتے ہیں تو آخری حل یہ نکالتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے خودکشی کرتے ہیں تاکہ جان بچ جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عدالت سے نکل کے دوسری عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس زندگی کی پریشانیاں عارضی ہیں اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی پریشانیاں وہ دائمی ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی۔ جس طریقے سے کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، قیامت میں یا قبر میں مرنے کے بعد اسی طریقے سے اس کو عذاب یہ دائمی دیا جاتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں کامیابی صرف
اچھے نمبر لینے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے، وہ ہزاروں پھولوں سے رس نچوڑ کے ایک چھٹانک شہد بناتی ہے، پھر بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا تھوڑا کیوں بنا ہے، محنت کر رہی ہے۔ نمبر اور کامیابی یہ اس مالک کی طرف سے ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ریزلٹ نکالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ قبول ہو گئی ہے اور میرا کام حل ہو گیا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جب کبھی میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ قبولیت کے درجے پہ پہنچے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نہ قبول ہو تو پھر خوشی کیسے ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قبول ہو جاتی ہے تو وہ میری مرضی ہوتی ہے، وہ میری منشا ہوتی ہے، میری تمنا ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اور ہم لوگ، ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم فوراً ریزلٹ چاہتے ہیں۔ ہم نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، چاہتے ہیں ابھی ریزلٹ نکل آئے، ابھی ہمارا کام حل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں بعض اوقات بندہ اپنے لیے جو بہتر سوچتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ناکامی ہوتی ہے تو اللہ اس سے بہتر کامیابی اگلے مرحلے میں بندے کو اللہ عطا فرماتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قبولیت ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہوں، نہیں ہوتی تو اور زیادہ اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اس میں علی المرتضیٰ کی مرضی نہیں ہوتی بلکہ اس میں مالک کائنات کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف محنت کریں۔ نمبر اچھے آنا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، اور جب بندہ دنیا کے ان جھگڑوں سے تنگ آ جائے، ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو جائے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے اوپر اور زیادہ توکل کر کے اس کی بارگاہ میں پھر سوال کرے۔ ایک بزرگ سے ان سے کسی نے پوچھا ہے، بلکہ ان کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتا ہے کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں، ختم کر دوں اپنے آپ کو۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس سے پوچھا ہے کہ تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے کشتی کا سفر۔ فرمایا پھر کوئی ایسی بات جو تم نے کبھی دیکھی ہو یا تم نے کبھی محسوس کی ہوئی ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کشتی جب دریا میں یا سمندر میں چلتی ہے تو دریا میں، سمندر میں طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، کشتی ہچکولے کھاتی ہے، پھٹے ٹوٹتے ہیں۔ تو کہا پھر بندہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک آخری پھٹا رہ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری پھٹا بھی پاؤں کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ تو وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ اس وقت پھر بندہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے مجھے کوئی بچا لے، مجھے کوئی محفوظ رکھ لے، میری کوئی حفاظت کرے۔ تو فرمایا وہ اس وقت جب کشتی ہچکولے کھاتی ہے، پھٹے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک پھٹا بھی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا اور وہ ہاتھ پاؤں بھی اس کے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر بھی اس کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے مجھے کوئی بچا لے۔ تو وہ جس ہستی کے متعلق اس کی آواز نکلتی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں، اور وہی آخری دروازہ ہے۔ وہ خدا، وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی آگ کو ٹھنڈا بھی کیا ہے اور سلامتی والا بھی بنایا ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے گہرائی سے اٹھا کے اسباب پیدا کر کے تخت شاہی پہ بٹھایا ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسا مرحلہ آئے، تو مجھے اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی رحمت کے دروازے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آج تو ہم صرف اپنی تھوڑی سی ناکامی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔
ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ نہر کے کنارے پہ اس کا بیگ بھی پڑا ہے، اس کے جوتے بھی پڑے ہیں، اس کی ٹائی پڑی ہے، اس کی ساری وردی ادھر پڑی ہے، اور وہاں پہ ایک رکا پڑا ہے لکھا ہوا۔ توجہ سے یہ میری بات سنیں، کیونکہ ہمارے ہاں صرف کامیابی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر اچھے ہونے چاہیے۔ نمبر اچھے آنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ اگر ابھی رزلٹ نہیں ملا تو کچھ دیر کے بعد اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ پہ ناکامی ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد اللہ اس سے بہتر کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اس بچے کا بیگ، اس کے جوتے، اس کی ٹائی، اس کا سارا سامان نہر کے کنارے پہ پڑا ہے، اور ادھر ایک رکا پڑا ہے۔ اس رکے میں کیا لکھا ہے؟ اس بچے نے لکھا ہے کہ یہ رکا میرے والدین تک پہنچا دیں اور ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے معیار کے مطابق نمبر نہیں لے سکا ہوں، کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہوں، اس لیے میں شرمندہ ہو کے اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کر رہا۔ ہم نے صرف ان چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں اگر روزگار اچھا ہے تب بندہ کامیاب ہوتا ہے، پرسنالٹی اچھی ہے تو کامیابی ہے، نمبر اچھے ہیں تو کامیابی ہے۔ نہ، ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا۔ جس طرح شہد کی مکھی ہزاروں پھولوں سے رس نچوڑ کے ایک چھٹانک شہد بناتی ہے، پھر بھی محنت میں لگی رہتی ہے، ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا۔ رزلٹ اور کامیابی نتیجہ اس مالک کی طرف سے ہمیں عطا ہونا ہے، یہ اس کی مرضی ہے جس کو جو عطا فرما دے۔ تو آئیں اپنے رب کے اوپر اپنا توکل، اعتماد، بھروسہ اور زیادہ پختہ کریں، اسی کے اوپر نظر رکھیں، اپنی محنت کو رواں دواں رکھیں۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو قدم قدم پہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔